السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شہزاد بیوٹی لکس والا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طارق شہزاد آفیشیل۔ جی دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ابھی دوست میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، ان سے گزارش ہے کہ بھئی اگر آپ ویڈیو پہ آ گئے ہیں، آپ چینل پہ انٹری کر لیا آپ نے اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر تو آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور جو دوست پہلے سے جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیا کریں۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ باتھ سوپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ باتھ سوپ یعنی کہ نہانے والا صابن۔ تو آج ہم صابن بنائیں گے نہانے والا اور اس کے متعلق بات کریں گے کہ صابن کس طریقے سے بنتا ہے اور بالکل آسان طریقہ کیا ہے صابن بنانے کا۔ یہ ساری جو ہے نا باتیں ہم کریں گے اس میں ویڈیو میں، تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور جو دوست نئے ہیں خاص کر صابن کے کاروبار میں ان کے لیے ایک ہیلپ فل جو ہے نا وہ ویڈیو بننے والی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں صابن کی کہ صابن میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں اور یہ کس طریقے سے بنتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے جو دوست صابن کا کام کر رہے ہیں، جو نئے ہیں یا پرانے دوست ہیں جن کو کافی ٹائم ہو گیا صابن کا کام کرتے ہوئے، ان کو تو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنا کہ میرے نئے دوستوں کو مشکلات آتی ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو لازمی آپ دیکھیں۔ دوستو، آپ جب صابن بناتے ہیں تو آپ کے صابن میں اکثر جو ہے نا وہ کافی پرابلمز وغیرہ آتی ہیں۔ تو جو نیا دوست ہے اس کے لیے صابن بنانا، دیکھنا صابن کو کہ بنتا ہوا دیکھنا، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ صابن بنتا ہوا دیکھنا بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی دوست خود سے بنانے لگ جائے تو وہ اس کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کوئی ہمالیہ کا پہاڑ کراس کرنا ہو۔ تو اتنا مشکل ہے اس کے لیے صابن بنانا، ٹھیک ہے۔ جو نئے دوست آتے ہیں، خاص کر جو جن لوگوں کے پاس چھوٹی مشین 4 انچ 5 انچ والی مشین ہے نا، تو وہ ان دوستوں کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ کے پاس مشین چھوٹی ہے تو انتہائی مشکلات کا سامنا آپ کو ہونے والا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی شروع کیا ہے، یا جو جن لوگوں نے شروع کر لیا ہوا ہے، تو ان کے لیے انتہائی مشکلات کے جو ہے نا وہ دن آنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے، مشکلات کا حل ہے اس میں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں کہ پہلے بھائی جان نے جو ہے نا وہ ٹرالی میں نوڈل ڈالی ہے، تو نوڈل ڈال کے اوپر ٹیلکم پاؤڈر وغیرہ ڈال دیا ہوا ہے۔ تو ابھی یہ مشین آن کر دی ہوئی ہے، تو اب مشین میں جو ہے نا وہ مال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ صابن بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے، اور اس میں 2 3 چیزیں ڈالنی ہیں، بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ڈالنی۔ جس طرح کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں جی آپ فلاں چیز ڈالو، فلاں چیز ڈالو، فلاں چیز ڈالو، کچھ نہیں ڈالنا، 2 یا 3 چیزیں ڈالیں اور انشاءاللہ جو ہے نا آپ کا صابن بہترین طریقے سے بنے گا۔ اور یہ وہ فارمولہ ہے جو کہ چھوٹی مشین والا بھی اور بڑی مشین والا دونوں بنا سکتے ہیں اس فارمولے پہ صابن، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، میں آپ کو جو ہے نا چیزیں بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، آپ دیکھیے گا بھی ہم کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ یہ ویڈیو لازمی مکمل دیکھیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ جس طرح کہ آج کل کے حالات چل رہے ہیں کہ ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ دیکھا دیکھی میں جو ہے نا وہ سیٹ اپ خرید کے لگا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ صابن کا سیٹ اپ خرید رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیا، دائیں بائیں کسی دوست کو دیکھ کے جی سیٹ اپ لگا لیا۔ تو بھائی جان، یہ سیٹ اپ لگانا آسان ہے، چلانا بہت مشکل ہے۔ تو یہ ہر بندے کا جو ہے نا وہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ دیکھ کے اور یہ سیٹ اپ چلا لے۔ چلانا بہت مشکل ہے، دیکھنا بالکل آسان ہے اور چلانا بہت مشکل ہے۔ خاص کر جو یوٹیوبر ہمارے دوست ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ بھائی وہ بات بتایا کریں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، نہ کہ وہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے الٹا نقصان میں چلے جائیں۔ تو یوٹیوبر تو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے
کہ جس طرح کے ان کے حالات ہیں وہ تو ایک چیز کو ایسے جو ہے نا پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ بالکل آسان ہے، اس کا کوئی جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ دنوں میں جو ہے نا وہ امیر کر دیتے ہیں، ایک مہینے میں وہ امیر کر دیتے ہیں آپ کو، کہتے ہیں جی آپ ایک مہینے میں 2 لاکھ کمائیں، 3 لاکھ کمائیں، 5 لاکھ کمائیں۔ لو جی اب ایک بندے نے 5 لاکھ کا سیٹ اپ لگانا ہے اور اس نے مہینے کا جی 2 لاکھ کمانا ہے۔ اب یہ بات تو جو ہے نا وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بندہ 2 لاکھ روپیہ لگا کے اور پھر وہ 5 لاکھ روپیہ لگا کے اور مہینے کا 2 لاکھ کما لے۔ تو بھائی جان یہ اگر اتنا ہی آسان ہو تو پھر تو ہر بندہ ہی یہ کام کرنا شروع کر دے، ہر بندہ ہی یہ کام کر لے، کیونکہ 5 لاکھ تو آج کل تقریباً ہر بندے کے پاس اتنا تو انویسٹمنٹ نکل ہی آتی ہے کہیں نہ کہیں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو پھر کوئی نہ کوئی بھی بندہ لگا کے مہینے کا 2 لاکھ کما لے، یہ تو وہ بندہ بھی جو مثال کے طور پر جو زمیندارہ کرتا ہے وہ بھی یہ پھر سیٹ اپ لگا لے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ایک زمین بیچے اور 5 لاکھ میں جو ہے نا وہ سیٹ اپ لگا کے مہینے کا 2 لاکھ کما لے، اور جو لوگ سال کے بعد جا کے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں وہ تو مہینے کا 2 لاکھ روپیہ ان کو اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں کام ہوتا۔ جو یوٹیوبر حضرات ہیں ہمارے وہ یہ بات جو ہے نا وہ اوریجنل نہیں کرتے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ بھائی وہ بات کیا کریں جو عام آدمی کے لیے جو ہے نا وہ ایک فائدہ مند ہو سکے، نہ کہ نقصان میں جائے وہ۔ اکثر جو ہے نا وہ تقریباً اس ٹائم پہ میرے جاننے والے دوست ہیں، تقریباً 5 سے 6 دوست ہیں جن لوگوں نے یہ صابن کا سیٹ اپ لگایا اور وہ فلاپ ہوئے، نہیں چل سکا۔ فلاپ کیوں ہوئے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور سیٹ اپ کیوں نہیں چلا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں جو ہے نا پورے اس صابن کے سیٹ اپ کے متعلق جو ہے نا اس کا پورا نچوڑ ہے کہ بھائی لگائیں نہ لگائیں، اگر لگائیں تو کس طریقے سے لگائیں، کس طریقے سے کام کریں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، آپ لازمی دیکھیے گا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے نا کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ یوٹیوبر کی، کہ ایک یوٹیوبر جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ایسے ایک چیز پیش کر دیتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی جس طرح یہ بات کر رہا ہے کہ بالکل 100% یہ صحیح ہے، ہم تو جو ہے نا ایک مہینے میں یا چند دنوں میں امیر ہو جائیں گے۔ کوئی بھی کاروبار کو لے لیں، لازمی یہ نہیں، میں اکثر یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں لوگ وہ پرندوں کے بارے میں لگے ہوئے ہیں، جس طرف یوٹیوبر ایک چلا جائے بس اس کے پیچھے پھر سارے لوگ پڑے ہوتے ہیں، کوئی پرندوں کا کر رہا ہے، کوئی وہ چپلوں کا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ ان کی کوئی سمجھدار جو بندہ ہے نا وہ صرف ان کی باتیں ہی سن سکتا ہے، وہ عمل جو ہے نا وہ بڑا مشکل کرے گا جو سمجھدار بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ سمجھدار بنے اور ہر بندے کے کہنے پہ جو ہے نا وہ اس طرح کوئی بھی کاروبار نہیں کرے جب تک کہ آپ اس کاروبار کو خود سمجھ نہ لیں، آپ اپنے ہاتھوں سے جب تک کرنا نہ جانتے ہوں تب تک ایسی چیزوں میں جو ہے نا وہ پنگا نہ لیں۔ تو وہ تو ہمیں جو خاص کر یہ مشینری بیچنے والے بھی دوست ہیں ہمارے، یہ بھی جو ہے نا اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ایک بندے کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مہینے کی اتنی ٹکیاں بنائیں گے تو اتنے اس کے پیسے بنیں گے، آپ کی ٹکی اتنے کی بکے گی جی، آپ ٹکی کے اوپر 5 روپے رکھ لیں تو اگر آپ نے مثال کے طور پر مہینے کی 1000 ٹکی بیچ لی تو آپ کا 5000 سیدھا، ٹھیک ہے۔ یہ میں وہ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح کے وہ بات کرتے ہیں مشینری بیچنے والے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس بندے سے آپ مشینری خرید رہے ہو کبھی اس نے اپنا برانڈ چلایا، صابن بنا کے مارکیٹ میں بھیجا ہے؟ یہ آپ نے کبھی اس بندے سے پوچھا ہے جو بندہ مشینری بنا رہا ہے؟ آپ نے اس سے یہ پوچھا ہے کہ بھئی آپ کا اپنا برانڈ ہے جو آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ مشین لگائیں اور مہینے کے اتنے لاکھ کمائیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف وہ آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو مشین کچھ نہیں کمایا، میں تے جڑا نا وہ تہاڈی خدمت کر رہا بس، ٹھیک ہے۔ اگر تو کچھ نہیں کما رہا
ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੂੰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਛੋਟੀ 4 ਇੰਚ 5 ਇੰਚ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਬਣ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਟਿੱਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੈਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਪੈਣਾ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚੇਗਾ? 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚੇਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਸੇ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਈਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚਣ ਜਾਓ ਇਹ ਵਿਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਮਝਿਓ। ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੂਰਾ ਜਾਣੀਏ, ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਰੀਗਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਬਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਬਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ,
ਕੁਝ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਣਾਓ, ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਓ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਲਕ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ। ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ 80 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਣੀ 80 ਦੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 80 ਦੀ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 120 ਦੀ ਵੇਚਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ। ਨੂਡਲ ਨੂੰ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 4 ਬੈਗ 80-20 ਨੂਡਲ ਸੀ ਨਿਮਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੈ ਟੈਲਕਮ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਸਟਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਲਾਇਆ, ਫੀ ਬੈਗ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਈ, YouTube 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਮਾਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਡਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਲਿਜਾਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ, ਖਪਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਡਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੈਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਟਨ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਡਾਈ ਲਾਏਗਾ, ਪੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਭਾਈ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਾਓ, ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਓ, ਤੀਸਰੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰੋ, ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2 ਲਾ ਲਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਸਤੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ
ਮਾਰਕੀਟ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਓ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ 4-5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਲ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾएं ਬਾएं ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੇਚਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵਿਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 4-5 ਲੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵਿਹਲੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮਾਲ ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸੈਂਪਲ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਾਲ ਫਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੈ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਰੋ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਓ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ YouTube 'ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੀ एक रात में जो है ना वो अमीर बने, तो एक रात में कोई अमीर नहीं होता। जो अमीर बने हैं उनसे जाके पूछो कि वो उनकी क्या मेहनत है, पीछे क्या उन्होंने कितना टाइम ज़ाया किया है, कितने पैसे ज़ाया किए हैं, फिर जाके वो अमीर बने हैं। तो ये अली भाई ने जो है ना अभी शैम्पू बेस का वज़न करके रख लिया है। ये शैम्पू बेस जो डब्बे में डाल के जो है ना वो वज़न करके रख लिया है। अब ये 2 राउंड मुकम्मल हो गए हैं नूडल के, ठीक है जी। टैल्कम पाउडर वाले 2 राउंड मुकम्मल हो गए हैं। अब इसमें हम केमिकल्स वगैरह डालेंगे। अभी अली भाई माल चेक कर रहे हैं, तो ये माल थोड़ा सा उनको जो है ना हार्ड महसूस हो रहा है। तो अभी इस पर जो है ना अली भाई क्या करेंगे कि पानी लगाएंगे इसको थोड़ा सा नरम करने के लिए, और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर पैदा करने के लिए, क्योंकि जो वेस्टें हमने डाली थी ना, वो वेस्टों ने इस जो असल माल था जो है ना उसको भी थोड़ा सा हार्ड कर दिया। तो उसके लिए फिर जो है ना अभी थोड़ा सा पानी इसको लगाएंगे, ताकि जो है ना इसमें कोई कमी पेशी ना रह जाए, माल जो है ना वो ज़्यादा हार्ड ना हो, और जब राड़ निकले तो वो नरम और मुलायम निकले। तो उसके लिए अगर नरम और मुलायम राड़ चाहिए तो उसके लिए माल में जो है ना मॉइस्चर होना चाहिए, माल हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखते जाएं कि माल में जो है ना माल को किस तरीके से पानी लगता है और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। पहले मैंने आपको बताया कि नूडल 4 बैग थी, उसको हमने 8 किलो टैल्कम पाउडर लगाया है। ठीक है, टैल्कम पाउडर लगा के उसके 2 राउंड मोटी जाली से जो है ना वो निकाले हैं। अब 2 राउंड मुकम्मल हो गए, अब जाली चेंज हो गई है, तो ये दूसरी जाली साफ़ करके भाई रख देंगे। ठीक है, और फिर इसमें जो है ना दूसरे क्रीम और शैम्पू बेस डाल के इसका तीसरा राउंड मुकम्मल करेंगे, फिर चौथा, पाँचवा और छठे राउंड पे जो है ना वो राड निकल जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखते जाएं, इसमें जो जो चीज़ें डालेंगे ना आपको वही दिखाएंगे। ये नहीं होगा कि जो असल जो ज़्यादा चीज़ें हमने डाली हैं तो वो स्किप कर दी हैं, बीच में आपको नहीं दिखाई, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ हमने डाली है वही आपको दिखाएंगे कि भाई ये चीज़ इसमें डली हुई है। ठीक है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कुछ चीज़ें डाली, 2 या 3 चीज़ें डाली हैं,
اس سے جو ہے نا مال بنے گا اور بہترین کوالٹی کا مال بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیور کوالٹی A+ کوالٹی کا مال تیار ہو رہا ہے۔ 80-20 نوڈل ہے، اس میں 2 کلو ٹیلکم پاؤڈر ہے بس، اور اس میں کوئی سلیکیٹ نہیں ہے، کوئی برتی لگانی والی کوئی چیز جو ہے نا اس میں ایڈ نہیں کی، صرف ٹیلکم پاؤڈر لگایا 2 کلو ایک پیک کو، 25 کلو کو 2 کلو ٹیلکم پاؤڈر، اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دوستوں بات کر رہے تھے کہ کاروبار کو چلانے میں اور کرنے میں اور صابن بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو ابھی میں یہ آج جو ہے نا ہمارا عید کا تیسرا دن ہے، عید کے تیسرے دن ہم یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عید سے 4-5 دن پہلے جو ہے نا مارکیٹ میں گیا تھا، وہاں پہ مجھے ایک دوست ملا، قصور کا وہ، تو نام نہیں میں بتاؤں گا، نام اس نے مجھے بتایا تھا لیکن نام نہیں لوں گا، قصور کا ہے، قصور کا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تو یہ بھائی ڈال رہے ہیں، علی بھائی جو ہے نا وہ بالٹی میں کریم تھی، وہ کریم ڈال رہے ہیں اوپر، جو ہم صابن میں ڈالتے ہیں، خاص صابن کے لیے تیار کرتے ہیں کریم، اپنے لیے بھی تیار کرتے ہیں اور کچھ چند دوستوں کو بھی دیتے ہیں جن کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور وہ ہم سے اس کو پرچیز بھی کر رہے ہیں، تو صابن میں ڈال رہے ہیں، الحمدللہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی کسی قسم کی کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، گلیسرین، PG، کیسٹر آئل، کوکونٹ آئل، کچھ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم نے ٹیلکم پاؤڈر ڈالا، پھر 2 راؤنڈ نکال کے ابھی یہ کریم ڈال دی ہے۔ اس سے پہلے علی بھائی نے وہ وزن کر کے جو ہے نا وہ رکھی ہوئی تھی شیمپو بیس، تو وہ شیمپو بیس ابھی یہ ڈالیں گے کریم کے ساتھ، اور یہ شیمپو بیس ڈال دیں گے، یہ شیمپو بیس ڈال رہے ہیں جی۔ تو بس یہ 3 چیزیں، اور چوتھی پرفیوم، ٹیلکم پاؤڈر، کریم، شیمپو بیس اور پرفیوم، بس یہ 4 چیزیں نوڈل میں ڈالنی ہے اور مال بنائیں، بہترین کوالٹی کا مال بنے گا جی آپ کا۔ تو بات کر رہا تھا وہ قصور والے بھائی کی، اس نے مجھے مارکیٹ میں ملا، مجھے پاپڑ منڈی میں، تو کہتا ہے جی ہم نے جو ہے نا وہ مشین لگائی ہے، تو کچھ چیزیں وہ ڈھونڈ رہا تھا، کیمیکلز وغیرہ کچھ اس کو چاہیے تھا مال بنانے کے لیے، نوڈل وغیرہ، تو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے جو ہے نا اس کو ساری وہ جن جن بندوں سے وہ چیزیں ملنی تھی ان کے پاس اس کو جو ہے نا ان کا ایڈریس وغیرہ دیا، نمبر وغیرہ دیا، تو ادھر بھیجا اس کو۔ تو پھر وہ بات کرنے لگ گیا کہ یار کس طریقے سے صابن بنتا ہے، تو میں نے کہا بھائی آپ جو ہے نا مشین بنا رہے ہیں، چھوٹی لے رہا ہے، وہ خریدی تھی اس نے کسی سے، تو میں نے کہا یار چھوٹی مشین پہ جو ہے نا تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، تو یہ ہے کہ اب آپ نے پیسے لگا لیے ہیں تو اب آپ چپ کر کے جو ہے نا اس کو چلائیں، آرام آرام سے اس کو چلائیں مشین کو، کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں ایک دن میں جو ہے نا وہ 100 کلو مال اس میں سے نکال لوں، تو وہ تو نہیں نکلے گا، تھوڑا تھوڑا مال نکال لیں آرام سے۔ یہ ہے کہ آپ کو 2 مہینے لگ جائیں گے اس پہ، ایکسپیرینس جو ہے نا تجربہ حاصل کرتے کرتے تقریباً 2 مہینے تو یہ لگ جائیں گے کہ مشین کو سمجھنے میں کہ مشین کیسے چلتی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کتنی مقدار میں ڈالیں تو کیسے یہ چلتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو ڈسکس کی۔ تو اب دیکھیں دوستو، علی بھائی نے جو ہے نا وہ کریم شیمپو بیس ڈالنے کے بعد جو ہے نا پانی کی بوتل بھی ڈالی ہے، پانی بھی اس میں لگایا ہے تاکہ مال میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا موئسچر پیدا ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ صابن بنتا مکمل دیکھنا ہے، چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی 4 چیزیں آپ ڈال کے مال بنائیں تو انشاءاللہ اعلیٰ کوالٹی کا مال بنے گا، بہترین کوالٹی کا مال بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ علی بھائی نے جو ہے نا وہ اب مال نکلا اس کو چیک کر رہے ہیں کہ اس میں موئسچر جو ہمیں چاہیے وہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ابھی بھی جو ہے نا اس کو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ موئسچر کم لگ رہا ہے، تو یہ جالی مکمل کرنے کے بعد یہ والی جو جالی لگی ہوئی ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے نا اس میں تھوڑا سا پانی اور لگائیں گے تاکہ اس میں جو ہے نا موئسچر تھوڑا سا آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ وہ بار بار چیک کر رہا ہے نوڈل کو، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ موئسچر اتنا نہیں محسوس ہو رہا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے ساتھ جو ہے نا وہ اگر
صافی مٹیریل ہوتا تو پھر ہمیں پانی لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں ہم نے ویسٹیں جو پہلے مال بنا تھا اس کی ویسٹیج جو پڑی ہوئی تھی وہ ڈالنی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ویسٹیج خشک تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مال تھوڑا سا جو ہے نا اس میں موئسچر کم ہو گیا ہے، تو ابھی پانی لگا کے اس کو کریں گے۔ اور دوستو دیکھیں، آپ پانی لگایا بھائی نے، اور اگر آپ چھوٹی مشین پہ یہ پانی لگائیں گے تو بھائی آپ کا مال آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ یہ جو ہے نا کنفرم بات ہے کہ جو بندہ چھوٹی مشین پہ لگاتا ہے نا پانی، اس سے مال نہیں سنبھالا جاتا، وہ یا تو زیادہ لگا لیتا ہے یا کم لگا لیتا ہے، تو وہ اسی چکروں میں رہتا ہے۔ کبھی وہ جو ہے نا اگر زیادہ لگ گیا تو پھر بھی وہ گیا، اگر کم لگ گیا تو پھر وہ کم کو اور لگائے گا، تو وہ اس سے پانی کی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کو کتنا لگانا تھا، وہ زیادہ لگا دے گا تو مال خراب ہو جائے گا۔ جب وہ راڈ نکال کے ڈائی پہ جا کے ڈائی لگائے گا تو مال پھٹ جائے گا۔ یہ اس کا بڑا حساب کتاب ہوتا ہے پانی کا جو ہے نا، یہ بہت زیادہ نہیں لگانا چاہیے، بہت کم یوز کریں، جتنا کم ہو سکے پانی اتنا کم لگائیں، بلکہ کوشش کیا کریں کہ اگر نہ ہی ضرورت پڑے تو پانی نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی نہیں بلا وجہ نہیں پانی لگانا۔ پانی سے ایک بات یاد آئی، ابھی تقریباً کوئی چند دن پہلے، 15-20 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک دوست کی مجھے کال آئی، اس نے کسی بندے سے مٹیریل خریدا تھا، تو اس نے جو ہے نا وہ مٹیریل نوڈل خریدی تھی، نوڈل پتہ نہیں کتنے سال کی پرانی پڑی ہوئی تھی اس کے پاس، تو وہ اس نے خرید لی۔ اب وہ بندہ جو ہے نا وہ ریگولر مارکیٹ کا بندہ ہے جو مٹیریل سیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں لاہور کا ہے۔ تو اب وہ اس کے پاس کوئی پرانی نوڈل کہیں سے آئی تو اس نے آگے جو ہے نا وہ بیچ دی۔ اب وہ بندہ جس نے خریدی نوڈل، جب اس کے پاس پہنچی ادھر اس کے شہر میں، تو اس نے جب نوڈل کھولی چیک کی تو وہ بہت ہارڈ تھی۔ اس نے فون کیا کہ بھائی جو آپ نے نوڈل بھیجی ہے یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے، تو یہ اتنی ہارڈ تو نہیں ہوتی، پہلے بھی میں نوڈل میرے پاس آتی رہی ہے، تو آپ سے ہی آتی رہی ہے، تو وہ اتنی زیادہ ہارڈ نہیں تھی جتنی کہ یہ ہے۔ اب مزے کی بات ہے، اب سننے والی بات ہے، اب جس بندے نے مٹیریل سیل کیا تھا، اب اس نے اس کو جواب دیا کہ بھائی آپ اس طرح کرو کہ 25 کلو کا بیگ نوڈل کا ہے، آپ اس میں 5 لیٹر پانی لگا دو۔ اب بات ذرا غور سے سننا، اس نے کہا جی 25 کلو نوڈل کا بیگ ہے، آپ اس میں جو ہے نا 5 کلو پانی لگا دو، 5 لیٹر پانی لگا دو۔ ایک تو یہ ہوگا کہ پانی سے مال نرم ہو جائے گا، دوسرا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کا مال 30 کلو ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھدار ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر پانی سے مال 30 کلو ہو گیا تو پھر میں تو یہاں تقریباً 100 کلو ہے میرے پاس، تو میں تو اس میں جو ہے نا وہ جتنا میں نے پانی لگایا ہے، میں تو یہ کہوں گا پھر میرا 100 کلو نہیں، میرا تو 120 کلو ہو گیا مال، ٹھیک ہے۔ اب اس بندے نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ 25 کلو نوڈل میں 5 لیٹر پانی دیں، ایک تو اس سے آپ کا مال نرم ہو جائے گا، اور دوسرا آپ کا مال جو ہے نا وہ 30 کلو ہو جائے گا، 5 کلو مال بھی بڑھ جائے گا۔ اب اس بیچارے نے اسی طرح ہی کیا جس طرح اس نے بتایا، اس نے جو ہے نا وہ 25 کلو نوڈل ٹپ میں ڈالی، اوپر 5 لیٹر پانی ڈال دیا، تو جب پانی ڈال کے اس نے کچھ 10 منٹ کے لیے اس نے کہا جی اس کو جب پانی آپ لگاؤ تو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دینا تاکہ پانی جو ہے نا وہ نوڈل میں جذب ہو جائے۔ تو جب اس نے ایسے ہی کیا کہ 5-10 منٹ کے لیے اس نے چھوڑا، اس کو چھوڑنے کے بعد جو ہے نا وہ جب اس نے مال کو دیکھا اوپر سے، اس نے کوئی پلاسٹک یا کسی بیگ سے جو ہے نا توڑے کے ساتھ اس کو ڈھانپ دیا تاکہ ہوا نہ جائے اس میں۔ تو جب وہ اس نے کوئی 10 منٹ کے بعد آ کے دیکھا تو وہ مال تو تھوڑا نرم ہو گیا، لیکن جب مشین میں سے اس نے گزارا، ڈالا مشین میں، تو وہ مال پانی لگنے کی وجہ سے ورم کے ساتھ اور پائپ کے ساتھ اندر چپک گیا۔ جب چپک گیا تو وہ مال نہ باہر آ رہا تھا نہ واپس جا رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا، نہ مال آ گیا، وہ اندر ہی ورم کے ساتھ چپک گیا، تو وہ اندر ہی گھومتا رہا، وہ کیونکہ پانی لگا ہوا تھا، پانی تھوڑا زیادہ اس نے لگا دیا، 5 لیٹر بہت زیادہ تھا پانی، چھوٹی مشین تھی اس کے پاس، تو ایک اوپر سے اس نے ڈھانپ دیا، تو وہ جو ہے نا مال زیادہ نرم ہو گیا، مال تو نرم ہو گیا
لیکن جب وہ بیچارے نے مشین میں ڈالا تو وہ باہر نکلنے کی بجائے اندر ہی گھومتا رہا۔ اور پھر اس نے کیا کیا، مشین بند کی، ورم باہر نکالے۔ اب اس نے کہا جی ورم باہر نکال کے تو اس کو جو ہے نا میں اندر سے باہر نکال لیتا ہوں مال کو۔ تو اب جب وہ ورم باہر نکالنے کی کوشش کرے تو وہ ورم اندر پھنس گیا، کیونکہ مال تھا اس کے اندر، تو مال تو باہر نکلا ہی نہیں، جتنا بھی اس نے کوئی 5-10 کلو اس میں مشین میں ڈالا تھا تو وہ تو اندر ہی پھنس گیا۔ اب نہ ورم نکلے نہ وہ مال نکلے، تو وہ تو بیچارہ پھنس گیا۔ اس نے کہا جی میں تو پھر جو ہے نا وہ اس کو بند کر کے مشین کو ایسے ہی چھوڑ دی۔ وہ ایک رات کے لیے میں نے پھر شام کے ٹائم ہو گیا تھا میرا، تو روزہ تھا، تو روزے میں جو ہے نا وہ پھر میں نے بند کر دی مشین، میں نے کچھ نہیں کیا اس کو۔ اگلے دن آ کے میں نے اس کو چلایا تو وہ جو ہے نا جو مال پیچھے پڑا ہوا تھا میرے پاس ٹب میں، وہ بھی اتنی دیر میں خشک ہو گیا، اور جو اندر تھا ورم کے ساتھ چپکا ہوا تھا وہ بھی تقریباً خشک ہو گیا۔ تو کہتا کہ میں نے پھر تھوڑا سا جو ہے نا وہ پیچھے سے مال ڈالا، تاکہ جو ہے نا وہ جو نیا مال ڈالے گا ورم اس کے ساتھ جو چپکا ہوگا اس کے ساتھ زور لگے گا تو وہ مال باہر آ جائے گا۔ اب بیچارے نے جو ہے نا اپنے ہی کوئی جگاڑ لگا کے تو وہ جو ورم کے اندر مال پھنسا ہوا تھا اس کو باہر نکالا، وہ تھوڑا بہت نکلا، باقی اندر ہی رہ گیا۔ پھر اس نے کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ورم باہر نکال کے تو وہ اس نے ورم کو صاف وغیرہ کر کے اس میں سے جو پھنسا ہوا تھا اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا اس کو نکالنے کے بعد جو ہے نا وہ اس نے ورم صاف کی۔ پھر وہ مال کو اس نے دوبارہ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر رکھنے کے بعد پھر جالی لگائی، پھر مال نکالا۔ لیکن وہ جب مال جالیاں تو صحیح نکل رہی تھی، بالکل کہہ رہا تھا کہ بالکل صحیح طریقے سے نکل رہی تھی، لیکن جب راڑ پہ بات آئی راڑ پہ، تو جو ڈنڈا نکلنا تھا وہ ڈنڈا نہ نکلے، کیونکہ مال جو ہے نا وہ چیڑا ہو گیا تھا، پانی زیادہ لگنے کی وجہ سے اوپر سے خشک ہو گیا تھا مال، تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ چیڑ پن اس میں آ گیا تھا، تو وہ مال جو ہے نا باہر نکل نہیں رہا تھا۔ راڑ پہ اکثر آ کے جو ہے نا خاص کر چھوٹی مشین پہ یہ ایشو بہت آتا ہے، چاہے وہ مال آپ تازہ مطلب کہ فریش لے آئیں یا کوئی پرانا ہو، تو اکثر جو ہے نا وہ جب پنکھا چل رہا ہوتا ہے گرمی میں تو وہ مال جو ہے نا وہ زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، نئے بندے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ مال جو ہے نا پھر راڑ پہ جب آتا ہے تو وہ تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے کہا جی وہ مجھے تنگ کر رہا تھا، راڑ ہی نہیں نکلا اس کا۔ وہ تقریباً 2 بیگ کا مال تھا اس کے پاس، وہ 2 بیگ کا مال اس نے ویسے ہی نکالا، اور وہ کچھ نوڈل بنی ہوئی، کچھ ٹوٹا پھوٹا سا وہ راڑ نکلا، اس نے ایسے ہی اکٹھا کیا، توڑے میں ڈال کے رکھ دیا۔ تو اب وہ مجھے اس نے جو ہے نا پھر فون کیا کہ کہتا ہے یار بھائی جان میرے ساتھ تو یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار پھر اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں نا تو اس کا حل کوئی نہیں ہے، اگر آپ دوبارہ کوشش کریں گے نا کہ نکال لوں میں مال، یہ نکال لوں، تو یہ نہیں نکلے گا۔ اس کا حل یہی ہے کہ یہ آپ کلو 2-2 کلو جو ہے نا وہ نئی نوڈل کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ لگائیں، تو پھر جا کے جو ہے نا وہ کچھ مال وہ آپ کا نکل سکتا ہے۔ دوستو دیکھیں کہ یہ علی بھائی نے جو ہے نا ایک بوتل اور پانی کی لگا دی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ مال کو چیک کر رہا تھا کہ یار اس میں جو ہے نا ابھی وہ موئسچر، پہلے بھی ایک بوتل لگائی، اب پھر دوبارہ ایک بوتل لگائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے چیک کیا تھا کہ موئسچر جو ہے نا وہ نہیں ہوا، تو اب دوبارہ اس نے لگا کے مشین آن کر دی ہے، جالی چینج کر دی ہے، تو اب اس جالی پہ جو ہے نا وہ جا کے مال انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، موئسچر آ جائے گا، جتنا چاہیے تھا ہمیں وہ سارا جو ہے نا وہ مال بہترین نکلے گا۔ تو ابھی راڑ بھی جب نکلے گا وہ بھی دیکھیے گا، راڑ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ 10 انچ کا پلوڈر ہے میرے پاس، تو اس کے ساتھ جو ہے نا ہم نے لگایا ہوا ہے انورٹر، تو انورٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا سپیڈ کا جو لگایا ہوا ہے ہم نے، تو سپیڈ ہم اس کی کنٹرول کر لیتے ہیں، کم زیادہ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے اس کو کر لیتے ہیں، اگر ہمیں زیادہ سپیڈ چاہیے تو وہ اس کو زیادہ کر لیتے ہیں، کم چاہیے تو وہ کم کر لیتے ہیں، کیونکہ انورٹر کے ساتھ یہ آپشن ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے انورٹر لگایا ہوا ہے 10 انچ پلوڈر کو، یہ واحد جو ہے نا ہمارے پاس ہے جو انورٹر لگا ہوا ہے، ورنہ جتنے بھی دوستوں کے پاس جو ہے نا یہ 10 انچ والا پلوڈر ہے نا یہ بغیر انورٹر کے اور 3 فیس کنیکشن پہ چلتا ہے، ہم نے سنگل فیس پہ چلا ہوا ہے، تو اس کو ابھی یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پرفیکٹ لگے گی۔
میں پرفیوم بھی لگا رہا ہوں اس کو ساتھ ساتھ، پیچھے سے مال آ رہا ہے ڈال بھائی، اور میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی کر کے پرفیوم لگا رہا ہوں۔ ویسے تو ہم کھلے بھی پرفیوم لگاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے جو ہے نا وہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو ہمارا تجربہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا پرفیوم لگتی ہے تو وہ تقریباً پورے مال پہ برابر جو ہے نا لگ جاتی ہے، ورنہ اس دوسری طرح مطلب مال نکال کے تو پھر ہم اوپر پرفیوم لگائیں تو وہ پھر اوپر رہ جاتی ہے، نیچے تک جاتی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم تھوڑی تھوڑی جو ہے نا کر کے وہ پرفیوم لگا دیتے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ سارے مال پہ جو ہے نا وہ برابر پرفیوم لگے۔ تو اب یہ پرفیوم لگ رہی ہے، پرفیوم لگنے کے بعد یہ جالی نکل رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مچھر جالی نکلے گی، مچھر جالی نکلنے کے بعد اس میں جو ہے نا وہ راڑ نکلے گا۔ تو دوستو کافی گفتگو ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں پھر آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ویڈیو پورا دیکھیں تو آپ جو ہے نا وہ کمنٹ میں لازمی اپنی رائے دیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے، اگر کوئی دوست مجھ سے کوئی سوال جواب کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کمنٹ میں اپنا سوال بھی کر سکتا ہے، یا واٹس ایپ پہ آ کے مجھے جو ہے نا وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے نا جو بھی کسی کا کوئی مسئلہ مسائل ہوگا، جتنا ہو سکے گا مجھ سے انشاءاللہ وہ میں کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، جو بھی میرے علم میں بات ہوگی انشاءاللہ آپ کو بھی بتاؤں گا۔ تو اور جو دوست صابن کی ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں، صابن بیچتے ہیں خرید کے، تو ان سے بھی گزارش ہے، اگر وہ دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا اگر آپ کو صابن چاہیے تو آپ صابن میرے سے خرید سکتے ہیں، انشاءاللہ مناسب قیمت پہ دیں گے اور اعلیٰ کوالٹی کا صابن دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم بتائیں کچھ اور دیں کچھ، یہ نہیں ہے، جو چیز انشاءاللہ دکھائیں گے بتائیں گے وہی آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ میرے پاس مختلف قسم کے جو ہے نا وہ مطلب کہ کوالٹی کے حساب سے صابن ہیں، میرا اپنا بھی ہے، بیوٹی لکس میں بھی ہے اور پریسا گولڈ میں بھی ہے۔ تو جو کوالٹی آپ چاہیں گے، جتنے پیسوں میں آپ چاہیں گے انشاءاللہ اتنے میں آپ کو مل جائے گا، ریٹ جو آپ کہیں گے انشاءاللہ وہ مل جائے گا، کوالٹی کے حساب سے ریٹ ہوگا، تو یا ریٹ کے حساب سے کوالٹی ہوگی، تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ کو کوالٹی چاہیے تو پھر ریٹ تھوڑا زیادہ ہوگا، تو اگر آپ کو ریٹ کم چاہیے تو پھر کوالٹی اس حساب سے ہوگی۔ تو جو دوست صابن خریدنا چاہتے ہیں وہ لازمی رابطہ کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ مانگیں گے، جس طرح کی چیز مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ تو دوستو آپ نے کافی جو ہے نا وہ میری باتیں سنی ہیں، آپ کا شکریہ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش پھر میں یہی کروں گا، جو دوست نئے ہیں، جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ صابن کا کام کرنا ہے ہم نے، تو ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ بھائی لازمی کریں صابن کا کاروبار، بہترین کاروبار ہے۔ جو ہے نا پہلے آپ کو اس پہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، جب آپ محنت کر لیں گے انشاءاللہ آپ وہ یوٹیوبر والی بات کہ آپ لاکھوں بھی کما سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے محنت چاہیے، ٹھیک ہے، ٹائم چاہیے، ایکسپیرینس چاہیے، پھر جا کے وہ لاکھوں کما سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس اس نے کہہ دیا اور آپ نے مشینری خرید لی اور اگلے دن آپ کہیں جی اگلے مہینے پہ میرے پاس تو لاکھوں آ جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کافی مہینے آپ کو ضائع کرنے پڑیں گے، ٹائم دینا پڑے گا، مارکیٹ میں جانا پڑے گا، مارکیٹ میں جا کے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ سب سے مین چیز جو ہے نا وہ مارکیٹنگ آپ جب کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کی، تو وہ جو خریدنے والا بندہ ہوتا ہے نا دکاندار، وہ 100 باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر جو ہے نا وہ جو نئے دوست ہوتے ہیں وہ تو کئی تو بیچ میں جو ہے نا وہ ڈسارڈ ہو کے وہ واپس آ جاتے ہیں، اور کئی تو دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات ہی ایسی کرتا ہے دکاندار، تو خود کو غصہ آتا ہے اس پہ کہ یار اس نے یہ کیا بات کر دی، لیکن وہ اس کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے باتیں، ٹھیک ہے۔ ہماری چیز ہے، ہم نے بیچنی ہے، اس نے خریدنی ہے، خریدنے والا ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ بیچنے والے کو غصہ آ ہی جاتا ہے، لیکن وہ آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے اس کی بات کو ذرا غور سے سننا اور اس کی جو ہے نا وہ بات کو ذرا سمجھنا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، ریٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے یا کوالٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اگر ریٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو آپ نے ریٹ اس حساب سے رکھنا ہے کہ بھائی جب میں لے کے جاؤں چیز تو میری چیز مارکیٹ میں لوگ خرید سکیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوالٹی کے بارے میں بات کرتا ہے تو بھائی کوالٹی پھر اس طرح کی بنا کے لے کے جائیں کہ جو کہ مارکیٹ میں بک سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، مارکیٹ کا تجربہ جس بندے کو آ جائے
وہ جس طرح آپ نے بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ دکاندار مٹی کو سونا اور سونے کو مٹی کر کے بیچ سکتا ہے، تو بھائی جان جو سیل مین ہوتا ہے نا، وہ دکاندار کا بھی آپ سمجھ لیں کہ استاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سپلائی کا کام جو کرتا ہے بندہ، سیل مین جس کو کہتے ہیں، وہ دکاندار کا بھی استاد ہوتا ہے۔ وہ جو ہے نا ہر چیز کو سونا کر کے بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو پتہ ہے کہ بھائی کس طریقے سے دکاندار کو جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا ہے یا اس کو اپنی چیز پہ مائل کرنا ہے، تو اگر تو وہ ایکسپیرینس والا ہے بندہ، تو پھر تو انشاءاللہ وہ ہر چیز بیچ لے گا۔ تو ایکسپیرینس ایسے ہی نہیں آتا، مارکیٹ میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، پھر جا کے ایکسپیرینس آتا ہے۔ تو ایکسپیرینس سے جو ہے نا وہ لینے کے لیے آپ مارکیٹ جائیں، دھکے کھائیں، لوگوں کی باتیں سنیں، جواب دیں، سوال سنیں، جواب دیں، اور اپنی چیز کا انٹروڈکشن اچھے طریقے سے کریں۔ اور چیز میں تھوڑا سا دم ہونا چاہیے، سب سے مین بات جو ہے نا وہ چیز میں بھی تھوڑا دم ہونا چاہیے، تاکہ اگر کسی بندے سے آپ کا واسطہ پڑے تو آپ یہ نہ ہو آپ کے ذہن میں کہ یار میری چیز تھوڑی سی واقعی ہلکی تھی، تو یہ بندے نے بات کی ہے۔ تو چیز اپنی ہمیشہ کوشش کریں کہ اچھی سے اچھی چیز بنا کے لے کے جائیں۔ ہاں اگر مارکیٹ میں لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یار یہ تھوڑی سی چیز ہے، مطلب کہ کوالٹی کے حساب سے ٹھیک ہے، تھوڑا ریٹ اس کا زیادہ ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جان، اگر ریٹ زیادہ ہے تو میں اس کا ریٹ کم بھی کر سکتا ہوں، لیکن پھر کوالٹی یہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس جو ہے نا کوالٹی کے حساب سے، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ریٹ جو ہوتا ہے وہ کوالٹی کے حساب سے ہوتا ہے، اور کوالٹی ہوتی ہے ریٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو کہیں دکاندار کو کہ بھائی جان اگر آپ کو اچھی چیز چاہیے تو پھر آپ کو 1-2 روپے جو ہے نا وہ نہیں دیکھنے چاہیے، آپ چیز خریدیں۔ اگر آپ کو ریٹ زیادہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار مناسب ریٹ پہ چاہیے، تو پھر بھائی جان جب مناسب ریٹ والی چیز ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی کوالٹی بھی وہ نہیں ہوگی جو کہ آپ کو دکھا رہے ہیں، ٹھیک؟ آپ کو مل جائے گی چیز وہ، لیکن کوالٹی یہ نہیں ہوگی۔ منع نہیں کرنا اس کو کہ بھائی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے بھائی جان مل جائے گی، لیکن کوالٹی اس کی یہ ہوگی، اس کو پہلے بتائیں، کوالٹی کے بارے میں پہلے بتائیں کہ یار آپ 50 روپے کی چیز مانگ رہے ہو نا، تو ٹھیک ہے 50 والی میں نیکسٹ ٹائم لے آؤں گا، تو لیکن کوالٹی اس کی یہ 70 والی نہیں ہوگی، کوالٹی 50 والی ہی ہوگی۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ صابن کا کام کریں۔ اور پھر میں بتا دوں کہ یوٹیوبر سے اور جو مشینری بیچتا ہے بندہ، اس سے تھوڑا سا بچ کے، ٹھیک ہے؟ غصہ ناراض جو ہے نا وہ دوست ہو سکتا ہے کہ کوئی ویڈیو ان میں سے کوئی دوست دیکھ لے اور وہ کہیں کہ یار یہ کیسی بات کر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی الٹ پلٹ بات کرے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، میں تو گزارش کروں گا کہ کیونکہ ابھی میرے پاس ایک دوست، میرا مطلب کہ یاری دوستی اس کے ساتھ ہوئی تھی جب اس نے مشینری لگائی تھی، چھوٹی سیٹ اپ لگایا تھا، وہ موڑ کھنڈا میں نے اس کی ویڈیو بھی ڈالی تھی، میں اس کا افتتاح بھی کر کے آیا تھا موڑ کھنڈا کا، ٹھیک ہے؟ اب وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس بندے نے، اب وہ بیچارہ رنگ کا کام کرتا تھا، رنگ روغن کا جو ہے نا وہ گھروں میں بلڈنگز میں جو ہے نا وہ رنگ روغن کا کام کرتا تھا۔ اب اس کے پاس میرا خیال میں کچھ تھوڑی ایک دکان تھی، اس کی گاؤں میں تھی دکان، وہ دکان یا کچھ زمین اس نے تھوڑی سی بیچی، تو وہ بیچ کے جو ہے نا اس نے یہی ہمارے یوٹیوبر حضرات کی ویڈیو ایک دیکھی تھی صابن کے متعلق، تو وہ دیکھ کے تو وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ کیڑے نے تھوڑا سا تنگ کیا کہ یار آپ کاروبار کرو، تو وہ بھی کاروبار کی طرف آنا، اس کا بھی دل کیا کہ یار میں بھی یہ دیہڑیاں لگا رہا ہوں، لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کر رہا ہوں رنگ روغن کا، تو میں اپنا ہی کیوں نہ سٹارٹ کروں، اگر اتنے پیسوں میں ہو رہا ہے سٹارٹ، تو میں اپنا کیوں نہ کروں۔ تو آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ ویڈیو میری جا کے دیکھیں، وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، تو جو موڑ کھنڈا میں جو ہے نا وہ میں ایک دوست کے جو ہے نا سیٹ اپ کا افتتاح کر کے آیا تھا۔ اب وہ بیچارے نے وہ دکان یا وہ زمین بیچ کے تو وہ سیٹ اپ خرید لیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو تقریباً کچھ 6 مہینے ہو چلے ہیں، تو 6 مہینوں میں صرف اس نے کام کو جو ہے نا وہ تھوڑا بہت سیکھا ہی ہے، مال بنا کے بیچا کوئی نہیں ہے، اور جتنا بھی مال لے کے گیا ہے نا بنایا اس نے، وہ کبھی اس میں کوئی کمپلین، کبھی کوئی کمپلین، کبھی جو ہے نا وہ مشین کا کوئی ایشو،
مزے کی بات یہ کہ جب اس نے مشین لے کے آیا دوسرے دن ہی اس کا جو پریس تھا، آٹو پریس تھا اس کا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہائیڈرولک، تو وہ ہائیڈرولک جو ہے نا پریس کے آتے ہی موٹر کا کیپیسٹر اڑ گیا۔ اب اس نے چلائی بھی نہیں ہے، صرف ٹیسٹنگ ہی کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو دکھا رہا ہے کہ بھائی میں یہ سیٹ اپ خرید کے لایا ہوں، میں اپنا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں۔ بس وہ انہی چکروں میں جو ہے نا اس کے وہ موٹر کا کیپیسٹر اڑ گیا۔ اتنا شکر ہے کہ وہ موٹر بچ گئی، وہ کیپیسٹر جل گیا اس کا۔ تو یہ حالات ہیں جو مشینری بیچتے ہیں۔ میں نے بھی جب سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی جو ہے نا وہ چھوٹے سیٹ اپ سے ہی میں نے سٹارٹ کیا تھا، لیکن جو ہے نا وہ میں بھی گیا تھا شاہ جویا کے پاس، میں نے اس کا بھی سیٹ اپ جا کے کھانے وال دیکھا تھا، سارا مشینری وغیرہ اس کے پاس میں نے دیکھی تھی، ریٹ پوچھا تھا مشینری کا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مشین اچھی ہوتی، جو میں دیکھ کے آیا تھا وہ اچھی ہو، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے آ کے خود ہی اپنی جو ہے نا وہ مشین تیار کر لی، مجھے 2 مہینے لگے تیار کرنے میں، کیونکہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں کر رہا تھا مشین کو۔ تو 2 مہینے میں جو ہے نا میں نے اپنا چینج کا پلوڈر تیار کیا اور اسی پہ میں نے پھر کام سٹارٹ کیا، تو الحمدللہ جو ہے نا آج یہاں تک ہوں۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی میں گزارش کروں گا کہ ایسے ہی نہیں کسی کے پاس اگر جاؤ، جا کے اگلے بندے کو ملو، دیکھو اس کا حساب کتاب، دیکھو مشینری کی بھی دیکھو، اس کی ٹیسٹنگ کرو، لیکن ٹیسٹنگ اچھی خاصی کرو اس کے اوپر۔ یہ نہیں کہ پیسے دے کے تو اپنے گھر لا کے تو ٹیسٹنگ کرنی ہے، نہیں، ٹیسٹنگ اس کے پاس کرو، اس کو کہو کہ بھائی آپ مجھے اس پہ جو ہے نا مال نکال کے دکھائیں، تو پھر مزہ آتا ہے۔ اور مال بھی نکالیں بھرتی والا، پیور مال تو وہ کیمے والی مشین سے بھی نکل آئے گا، تو ہم نے تو پھر صابن والی مشین لگانی ہے۔ تو پیور مال جو ہے نا وہ اس بھرتی والے مال پہ جو ہے نا ٹیسٹنگ کرو، تاکہ جو ہے نا وہ کچھ سمجھ میں آئے۔ اگر وہ بھرتی والا مال نکال دے تو پھر تو اوکے ہے مشین، اگر وہ نہیں نکال سکتی تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے مشین لگانے کی۔ تو آپ دیکھیں جی، یہ ہمارا کام جو ہے نا ابھی راڑ پہ پہنچ گیا ہے، اب راڑ نکلنا شروع ہو گیا ہے، سٹارٹ کر دیا ہوا ہے راڑ۔ تو اب راڑ نکال کے تو پھر اس کے کیک شیک کاٹ کے جو ہے نا وہ رکھ دیں گے۔ اب جو ہے نا اگلے دن انشاءاللہ پھر اس کو ڈائی لگائیں گے، عید کے چوتھے دن اس کو جو ہے نا ڈائی لگائیں گے۔ آج تیسرا دن ہے، مرو ہے آج، تو مرو والے دن ہم کام کر رہے ہیں۔ باہر ہم کہیں گئے نہیں گھومنے، اور ہم نے سوچا کام پڑا ہوا تھا کرنے والا، تو پھر سوچا کہ آج چلیں یار، آج کام ہی کیوں نہ کر لیں، تاکہ پھر جیسے ہی عید کی چھٹیاں ختم ہو، کسٹمر کو جو ہے نا وہ بلٹی بھیجیں اور کام آگے چلنا شروع ہو جائے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی بھی کاروبار سوچیں، صرف صابن کا نہیں، کوئی بھی کاروبار اگر آپ نے کرنا ہے، لیکن جب تک آپ اس کاروبار کو سمجھ نہیں لیتے، اپنے ہاتھ سے وہ چیز بنا نہیں لیتے، یا اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کو، تو آپ پلیز اس طرح کا جو ہے نا وہ کام نہ کریں کہ جس سے آپ کا پیسہ اور وقت ضائع ہو۔ ہمیشہ وہ کام کریں جس میں جو ہے نا آپ کا پیسہ اور وقت اگر لگ رہا ہے تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو۔ یہ نہیں ہو کہ ہم نے 3 مہینے یا 4 مہینے لگائے ہیں اور 4 مہینے کے بعد پھر ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم تو ہمارے پاس پیسے تھے، تو اب وہ بھی نہیں رہے۔ تو ایسا کام نہیں کرنا، کام کریں، صابن کا کام کرنا چاہتے ہیں تو صابن کا کام کریں، لیکن جس طرح پہلے میں نے بتایا، پہلے کام کو سیکھیں، اس کے بعد یا کسی سے سب سے آسان طریقہ جو ہے نا میری نظر میں وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آس پاس نزدیک کوئی دیکھیں بندہ جو پہلے یہ کام کر رہا ہے، نیا بندہ نہیں، جس کو تقریباً کوئی 2-4 سال ہو گئے ہیں اس کام میں، اس کے پاس جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے کسی محلے دار نے مشین ابھی نہیں رکھی ہے تو آپ اس کے پاس ہی چلے جائیں، وہ بھی آپ جیسا اور آپ اس جیسے، پھر یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اس بندے کے پاس جائیں جس نے کچھ 2-4 سال اس کام میں لگائے ہیں، اس کو کام کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، پھر آپ اس کے پاس جائیں، تاکہ جو ہے نا آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کا فائدہ ہو۔ آپ جا کے اس سے اپنا مال بنوائیں، مال بنوا کے جتنے پیسے آپ نے مشینری پہ لگانے ہیں، اتنے اس سے کم پیسوں کا آپ مٹیریل لا کے آگے مارکیٹنگ کریں۔ آپ اگر کسی کو
کوئی ہفتے کے ادھار پہ بھی دینا پڑتا ہے مال. اب بندہ دیکھیں کہ یار بندہ اعتبار والا ہے تو اس کو ادھار بھی دے کے مال, کیونکہ آج کل ہم کہیں گے نا کہ نقد بکے گا, تو نقد کے چانس کم ہے, ادھار کے زیادہ ہیں. ہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی نقد بکے ہمارا, وہ ہم کریں گے. جتنی زیادہ کوشش آپ کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا. یہ نہیں کہ ایک بندے نے آپ کو کہہ دیا کہ یار پیسے میں اگلے ہفتے دوں گا تو آپ کہیں ٹھیک ہے جی اگلے ہفتے دے دیں, یہ نہیں ہوگا. اس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں, اس کو اپنی طرف مائل کریں, اپنی چیز کے بارے میں بتائیں, اس کو کہیں کہ بھائی جان یہ میری چیز ادھار والی نہیں ہے, نقد والی ہے. ہاں اگر کوئی زیادہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ چلو یار تھوڑے بہت پیسے آدھے اس نے دے دیے ہیں, آدھے کہتا ہے کہ یار اگلے ہفتے جب نیکسٹ ٹرن آپ آئیں گے تو تب لے لینا, پھر بندہ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جاتے ہی اس نے کہہ دیا دکاندار نے کہ یار جو ہے نا مجھے مال تو ادھار چاہیے, مال دے جو پیسے اگلے ہفتے آ کے لے جانا. ایسے نہیں کرنا. کوشش کریں کہ نقد سے نقد بیچیں مال, تو پھر جا کے ہی فائدہ ہوگا. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے آسان طریقہ مال بنوائیں, مارکیٹ کریں, اور چپ کر کے جو ہے نا وہ اپنا مارکیٹنگ کریں. ایک دو بندے جو ہے نا اپنے مارکیٹنگ میں ان کو ڈالیں تاکہ ان کو مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس ہو جائے, تجربہ ہو جائے. اس کے بعد کو 2-3 مہینے کے بعد اس طرح 3 مہینے اس طرح کام کریں, 3 مہینے کے بعد آپ کو خود بخود آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو کون سی مشین لگانی ہے, پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی, مشین کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا, لوگوں کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ یار کس بندے سے اچھی مشین مل سکتی ہے. کیونکہ آپ کو اس کاروبار میں یا اس لائن میں آپ انٹر ہو چکے ہوں گے, چند دنوں میں آپ کو جو ہے نا وہ ایکسپیرینس بھی حاصل ہو جائے گا, لوگوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ بھائی لوگ کس طرح کے ہیں, تو کس بندے سے اچھی چیز مل سکتی ہے, ساری آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو آپ دوستو دیکھیں ہمارا جو ہے نا وہ کام تقریباً ختم ہو گیا ہے, راڈ جو ہے نا وہ سارا نکل آیا ہوا ہے. تو اب اس کی جو ہے نا وہ کٹنگ کریں گے, کیک کٹنگ کریں گے. کیک کی کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اور میری یہ باتیں جس دوست کو اچھی لگیں تو وہ کمنٹ لازمی کریں, کمنٹ میں اپنی رائے دیں کہ یار یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس میں کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے, یا میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں. ابھی تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے جی, 1 گھنٹہ میں بول رہا ہوں تو اس کا کچھ فائدہ لوگوں کو ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں لازمی آپ بتائیے گا مجھے, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے نا میں اپنی بھی اصلاح کر سکوں کہ یار میں لوگوں کو اگر کوئی مشورہ دوں تو کس طرح کا دوں, اور مجھے کیا بتانا چاہیے لوگوں کو اس بارے میں. کیونکہ مجھے بھی اس میں اتنا بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے, 10 سال مجھے بھی نہیں ہوئے, مجھے بھی کم ہی عرصہ ہوا ہے, تقریباً کوئی 3-3.5 سال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو 3-3.5 سال کا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر میں نے کیا ہے. تو اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو آپ لازمی جو ہے نا وہ کمنٹ میں اپنی رائے دیں, اور لائک بھی کیجیے گا تاکہ جو ہے نا مجھے حوصلہ ہو کہ یار دوست میری ویڈیو دیکھتے ہیں, ان کو پسند آتی ہے, تو میں آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی جو ہے نا وہ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. صابن کا فارمولا جس طرح کا بھی کوئی بھی, اگر کسی دوست نے کوئی صابن بنانا ہے, بیوٹی سوپ, باتھ سوپ, جو بھی اینی تھنگ, تو وہ دوست ڈسکس کر سکتا ہے. انشاءاللہ جتنا علم میرے پاس ہے, جتنا میں نے سیکھا ہے, تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں سکھاؤں گا. میں نے جو ہے نا وہ جب میں نیا اس کام میں آیا تھا تو میں نے کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ پیسے بھی دیے ہیں یہ کام سیکھنے کے لیے, فارمولا سیکھنے کے لیے. لیکن جب مجھے آہستہ آہستہ اس کام کی سمجھ آئی, ایکسپیرینس ہوا, تو اب اللہ کا شکر ہے کہ میں خود اپنا فارمولا بنا لیتا ہوں. جس طرح کا کوئی کسٹمر مجھے کہتا ہے کہ مال, میرے پاس اکثر جو ہے نا وہ دوست میرے کسٹمر حضرات ہیں جو مجھے ایک صابن لا کے دیتے ہیں کہ بھائی مجھے اس طرح کی کوالٹی چاہیے, تو بھائی میں وہ صابن دیکھ کے اس کو یوز کر کے اس کی کوالٹی جو ہے نا وہ دیکھ لیتا ہوں کہ بھائی اس کی کوالٹی کیسی ہے, ٹھیک ہے. اب اس طرح کی کوالٹی اس کو بنا کے دیتا ہوں, اس کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا اس کو چیک کریں. میں ہمیشہ جو ہے نا پہلے اگر کسی دوست نے مجھے 50 کارٹن کا آرڈر دیا نا فرسٹ ٹائم, اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ جی وہ فلاں صابن والی کوالٹی ہونی چاہیے, تو میں اس کو جو ہے نا وہ کوئی 15-20 کارٹن بنا کے دیتا ہوں سیمپل کے طور پہ,
تاکہ جو ہے نا اس کا بھی پیسہ ضائع نہ ہو اور میرا ٹائم بھی ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. میں اس کو 50 کارٹن مال بنا دوں، اس کو پسند نہ آئے تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا نا. تو اس لیے جو ہے نا میں ہمیشہ جو ہے یہ کرتا ہوں کہ 15 سے 20 کارٹن جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اتنے بن جائیں، تاکہ چلو 15-20 کارٹن کا وہ بوجھ اگلا بندہ بھی برداشت کر لے گا، میں بھی چلو میرا بھی جو ٹائم ضائع ہوگا اس کو میں بھی کر لوں گا کہ چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اچھی نہ بنے تو اس کو دوبارہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بنا کے چھوڑتے ہیں. تو میں ہمیشہ جو ہے نا وہ اس طرح کرتا ہوں کہ بھائی تاکہ اگلے بندے کو چیک کروا دوں کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے کیا وہی آپ کو ملی ہے. اگر وہ اوکے کر دے تو پھر میں 50 کارٹن کا نہیں، پھر اس کو میں کہتا ہوں کہ بھائی 70-80 کارٹن کا آرڈر دو، تاکہ جو ہے نا وہ میرا پچھلا والا جو کھاتا ہے وہ حساب کلیئر آ جائے. 10 انچ پلاڈر پہ جو ہے نا وہ 10 کارٹن یا 15 کارٹن نکالنا نا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے لیبر اخراجات اتنے ہی لگتے ہیں جتنے کہ 50 کارٹن تیار کرنے پہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹائم اتنا ہی لگتا ہے اور 10 کارٹن بنانے پہ. لیکن یہ ہے کہ میں ایک بار کنفرم کرتا ہوں ہمیشہ، تاکہ جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. اگر کسٹمر کی طرف سے اوکے ہو جائے تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں 50 کے بجائے اس کو کہتا ہوں کہ یار 50 کم ہے، ذرا 70-80 کارٹن کرو یا 100 کارٹن کرو، تو پھر انشاءاللہ وہ بنتا ہے. تو کسٹمر بھی جو ہے نا وہ تعاون کرتا ہے، جس بندے کو چاہیے ہو مال وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار بنا دو. یا جو بندہ نیا ہو وہ اس کا مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے، یہ نیا ہے، اس کو پھر اس حساب سے جو ہے نا آگے رکھتے ہیں کہ یار بہت زیادہ اس پہ بھی لوڈ نہیں ڈالتے، اتنا ہی بناتے ہیں جتنا کہ اس نے مانگا ہو صابن، تو اتنا ہی بنا کے اس کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مارکیٹنگ کر سکے. تجربہ حاصل جو ہے نا وہ بھی مطلب کہ مارکیٹ میں جائے گا، آہستہ آہستہ کام کو سمجھے گا تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس کو سمجھ آ جائے گی. آج ہم دونوں ہی لگے ہوئے تھے، میں اور علی، کام کرنے. فیکٹری میں کوئی بھی نہیں تھا. صبح ایک دوست آیا ہوا تھا تو تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، پھر وہ بھی چلے گئے ہیں. تو ہم نے بھی جو ہے نا یہ راڈ کی کٹنگ کرنے کے بعد تھوڑا سا راڈ اور نکالا ہے. نکالنے کے بعد جو ہے نا یہ جو ویسٹ وغیرہ نکل رہی ہے، کٹنگ نکل رہی ہے راڈ کی، تو یہ ڈال کے راڈ نکال کے تو ہم نے بھی جو ہے نا وہ چھٹی کر لی. اب جو ہے نا انشاءاللہ اگلے دن اس کو جو ہے نا ڈائی وغیرہ لگائیں گے. جو دوست صابن خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر لیں، اور جو دوست اپنے نام کا بنوانا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر لیں. انشاءاللہ اچھی چیز بنا کر دیں گے، گارنٹی ہوگی مال کی، کمپلین نہیں ہوگی، بہترین کوالٹی کا مال جو ہے نا وہ تیار کر کے دیں گے. اور دوسری بات، جو چیز کسٹمر مانگے گا وہی بنا کے دیں گے. ٹھیک ہے. اگر اس نے نارمل کوالٹی اس کو چاہیے تو نارمل مل جائے گی، اچھی چاہیے تو اچھی مل جائے گی. جو کوالٹی ڈیمانڈ کریں گے انشاءاللہ وہ کوالٹی آپ کو مل جائے گی. تو میرا واٹس ایپ نمبر تو ہمیشہ میری ہر ویڈیو کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی بول دیتا ہوں ویڈیو میں بھی اپنا واٹس ایپ نمبر، تاکہ جن دوستوں کے پاس میرا نمبر نہیں ہے وہ نمبر بھی ان کے پاس چلا جائے گا، اور جو دوست مجھ سے صابن خریدنا چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ والا میرا نمبر ہے جی 0316 41 46 408، 0316 41 46 408 ہے میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. کسی ٹائم ہی اینی ٹائم جڑا ہے نا وہ تسی رابطہ کر سکتے ہو. تے اگر کسی نے مال چاہیے تو مال بک کروا سکتے ہو، اگر کسی نے اپنے نام تو بنوانا ہے تو وہ بھی بنوا سکتے ہو. اگر کوئی مشورہ، کوئی سوال جواب کرنا چاہے تو وہ بھی واٹس ایپ پہ آ کے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اب دیکھیں مال کی کوالٹی، راڈ چیک کریں. اس طرح کا جو ہے نا وہ بہت کم لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کا مال نکالتے ہیں، بہت کم لوگ. اور چھوٹی مشین والے تو بیچارے جو ہے نا وہ ترستے ہیں کہ بھائی اس طرح کا مال جو ہے نا ہمارا نکلے.
یہ وہ ویسٹی ہیں جو ویسٹی جو ہے جو کٹنگ کے بعد جو پیس چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کو دوبارہ مشین میں ڈال کے جو ہے نا وہ راڈ نکال لیا ہے تاکہ جو ہے نا وہ مال پورا ہو سکے. تو ابھی اس کی کٹنگ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اجازت چاہیں گے آپ سے، اور اپنی فیکٹری کا ایک مکمل ویو آپ کو لازمی میں دکھاؤں گا. جی دوستو، یہ راڈ مکمل ہو چکا ہوا ہے جی. تو آپ لوگوں کو جو ہے نا ابھی راڈ کی کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کی نکلی ہے. تو انشاءاللہ بہترین کوالٹی کا جو ہے نا وہ مال تیار کرتے ہیں. دوست اپنے نام کا بھی بنوا سکتے ہیں یا ہمارا برانڈ جو ہے نا وہ بھی خرید سکتے ہیں. پریسا گولڈ بیوٹی لکس خرید سکتے ہیں. ہمارے پاس 100 گرام 120 گرام اور 130 گرام میں صابن ہے، بیوٹی لکس بھی اور پریسا گولڈ بھی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے پاس ایک چھوٹا صابن 25 گرام والا ہے، وہ ہم کے جی کے حساب سے دیتے ہیں، کلو کے حساب سے بنا کے تیار کر کے تو کے جی کے حساب سے دیتے ہیں. اگر کسی دوست نے وہ خریدنا ہے تو وہ بھی خرید سکتا ہے. 100 گرام 120 گرام اور 130 گرام صابن جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے. ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ جی ہمارے فیکٹری کا ایک چھوٹا سا ویو مکمل. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فیکٹری کا ایک چھوٹا سا ویو ہے. یہ ہے جی 25 گرام والا جو ہے نا وہ پریسا گولڈ. یہ ہمارا پیکنگ میں بھی ہوتا ہے اور بغیر پیکنگ کے بھی ہوتا ہے کے جی کے حساب سے. جس بندے کو یہ پیکنگ والا سمجھ میں آ جائے وہ پیکنگ میں خرید لیتا ہے، ورنہ کے جی کے حساب سے اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو وہ کے جی کے حساب سے خرید لے، تو وہ اپنی پیکنگ اس کو لگا کے آگے مارکیٹنگ کر سکتا ہے.
یہ ہمارا کچھ مال پڑا ہوا تھا تیار، جو کہ ابھی انشاءاللہ جیسے ہی یہ عید کی چھٹیاں ختم ہوگی تو اڈے کھلیں گے تو یہ بلٹی ہو جائے گا۔ دوستوں ہم جو ہے نا مال آرڈر پہ تیار کرتے ہیں، اگر کسی دوست نے مال خریدنا ہے تو وہ ہم آرڈر پہ تیار کرتے ہیں مال، آپ آرڈر کریں گے تو مال آپ کو تیار کر کے دیں گے، یہ نہیں ہے کہ ہمارا تیار